نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا 16واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین دوسری مثال دینا چاہتے ہیں منافقین کی۔ او کصیب، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء، جو بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، گرج ہے، وبرق، بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کی ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی بھی ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے وہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا کیا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ لے جاتے ان کی سننے کی قوت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور دیکھنے کی قوت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ دوسری مثال ہے منافقین کی، یعنی جن کا ایمان لانا ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو اندھا کیا ہے نہ بہرا کیا ہے، لہٰذا اشارہ کیا جا رہا ہے یہ منافقین کی دوسری قسم جو نفاق میں کم درجے کے ہیں، ان کو دعوت دی جا سکتی ہے اور ان سے ایمان کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس ضمن میں یہ مسئلہ بتاتا جاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ پتہ لگ سکتا تھا، وحی کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں ایسا ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ نبوت کا زمانہ ختم، وحی آنے کا زمانہ ختم، تو منافقین کی علامت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میں منافق کی علامت پائی جا رہی ہے، آیا وہ حقیقتاً منافق ہے، اس کا پتہ، اس کا حتمی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بتاتا جاؤں، ان آیات میں اللہ رب العالمین دین اسلام کو تشبیہ دے رہے ہیں باران رحمت کے ساتھ۔ دین اسلام کو اللہ رب العالمین تشبیہ دے رہے ہیں باران رحمت کے ساتھ، اور ان کے شبہات کو تشبیہ دے رہے ہیں ظلمات کے ساتھ، اور عذاب الہی سے ڈرانے والی آیات کو تشبیہ دی جا رہی ہے رعد کے ساتھ، اور فتوحات اسلام اور غلبہ دین کو تشبیہ دی جا رہی ہے برق کے ساتھ۔ اور جب عذاب سے ڈرانے والی آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ منافق ان کو سننا نہیں چاہتے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں،
تاکہ ہمیں یہ قرآن کی آیات نہ سننی پڑے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تو یہاں اللہ نے تشبیہ دی ہے، فرمایا او کصیب، اور ان کی مثال، منافقین کی مثال کس کی طرح ہے؟ بارش کی طرح ہے، من السماء، جو بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، ان بادلوں کے اندر اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جیسے کہ ترمذی میں روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ رعد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، جو بادلوں پہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو منافق ہونے سے بچائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منافقین کی علامت ارشاد فرمائی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کہا اللہ رب العالمین نے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، تو یہاں بولا گیا کل، اور مراد اس سے جز ہے، کیونکہ انگلی تو داخل نہیں کی جا سکتی بلکہ پوروں کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العالمین کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اب کافروں کا احاطے کے لیے تو جسم چاہیے، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے عجیب جواب دے دیا، واللہ محیط بالکافرین علما و قدرتا، علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ ان کا احاطہ کریں گے، جسم کے اعتبار سے نہیں کریں گے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اللہ کی طرف تمام معاملات میں رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔